بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ مشتاق یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم انشاءاللہ فرسٹ ایئر کے ترجمۃ القرآن کے لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے طلباء و طالبات جو کہ باقی مضامین میں بہت محنت کرتے ہیں مگر اس سبجیکٹ کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے اور ان اپنی پوزیشن کو کمزور کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا پچھلے کئی سالوں سے پیپر مارکنگ کے دوران جو بچوں میں کمزوریاں نظر آئیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے بچے میکسیمم مارکس اس میں حاصل کر سکتے ہیں، کون سی کمزوریاں ہیں جس کو دور کر کے اچھے نمبر لے سکتے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ترجمۃ القرآن ہے یہ لازمی مضمون ہے اور یہ ہر صورت میں آپ کو اس کے اندر کوئی چوائس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، یہ آپ کو تیار کرنا ہی کرنا ہے اور یہ ٹوٹل اس کے 50 مارکس ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک بڑی جو اہم ضرورت چیز ہے کہ آپ دیکھیں اس کی نمبروں کی تقسیم کیا ہے، اور کوئی بھی آپ پیپر دینے سے پہلے چاہے وہ ترجمۃ القرآن ہو یا اسلامیات ہو یا اردو ہو یا انگلش ہو یا باقی سائنس سبجیکٹس ہوں، آپ کو سب کی نمبروں کی تقسیم کے بارے میں کمپلیٹلی نالج ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کم نمبر والے کویشچن کو بہت ٹائم دے دیتے ہیں، زیادہ نمبر والوں کو کم ٹائم دیتے ہیں، تو بیلنسمنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر تیاری کے لیے اور بچوں کے نمبروں میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر جو شارٹ کویشچن ہوتے ہیں، ایم سی کیوز، بلکہ ایم سی کیوز معروضی سوالات جس کو ہم درست سوالات میں سے ان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، تو وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے ایم سی کیوز۔ اچھا، وہ عام طور پہ جو آپ کی جو بک کی ایکسرسائز ہے نا، ٹیکسٹ بک کی ایکسرسائز، اس میں سے ہی موسٹلی آ جاتے ہیں اور بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہوتی کہ آپ 10 میں سے 10 نمبر نہ لیں، یعنی یہ ٹوٹل 10 نمبر آپ کو بالکل ایزی آپ کی ایکسرسائز کے اینڈ پر جو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں یا آپ میں سے جو آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کا کسی کا معنی پوچھ لیں گے، تو مثلا اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ انفال ہے، سورۃ توبہ ہے، اس طرح کے آپشن دیے ہوں گے، تو لازمی بات ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں سورۃ البقرہ کا یہ آپشن بہتر ہے، تو لہٰذا یہ 10 نمبر آپ کے یہ کلیئر ہونا چاہیے، اس میں ایک نمبر آدھا نمبر بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے سوال نمبر 2 ہے مختصر جوابات تحریر کرنا۔ اس کے اندر تقریباً 8 سوالات ہوتے ہیں اور اس کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں، ان میں سے 5 کے، اور ہر سوال جو ہوتا ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بچوں کی جو ہم نے آبزرویشن کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 نمبر کا جواب ہوتا ہے تو اس کے اندر کہیں پورا پیج یا 2 پیجز لکھ دیتے ہیں۔ ایک سوال آیا جو ہم پیپر چیک کرنے کے دوران دیکھا کہ غار حرا کی کیا اہمیت ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ غار حرا میں آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ اس کا جواب ہے اور آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ اب اس پر 2 پیجز لکھے ہوئے بچوں نے، ایک ٹائم بھی اپنا ویسٹ کیا انہوں نے، اور دوسرا پھر اس کے اندر ریلیونٹ کویشچن جو ہم پوچھا گیا تھا اس کا آنسر تلاش کرتے کرتے تو جو چیک کرنے والا پیپر ہے، ایگزامینر ہے، تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو سارا ایریلیونٹ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کا بین پریشر جائے گا، تو اس لیے آپ نے بالکل ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے، جو پوچھا ہے وہی بتانا ہے بس۔ تو اس کو 2 نمبر ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، تو یہ 10 نمبر جو ہیں یہ آپ کو اس میں پورے کے پورے ملنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے سوال نمبر 3 ہے قرآنی الفاظ کے معنی، یہ صرف 5 کرنے ہوتے ہیں اور یہ 1 نمبر کا ایک ہوتا ہے، یعنی 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر جو منتخب آیات ہوتی ہیں نا، ان کے جو ترجمہ آپ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہی ہوتے ہیں، یعنی پوری صورت میں سے نہیں ہوتے، جو آپ نے آیات کا ترجمہ، چونکہ ساری آیات کا ترجمہ نہیں ہوتا، جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں سلیکٹڈ ہوتی ہیں اور وہ بھی میں نے نیچے لکھ دی ہیں، تو 5 نمبر کا ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کو 5 میں سے 5 نمبر آرام سے مل سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ترجمۃ القرآن میں وہ ہے منتخب آیات کا ترجمہ۔
تو یہ تقریباً 5 آیات ہوتی ہیں، ان میں سے 3 آیات کا ترجمہ آپ نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کرنا ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بعضوں نے لفظی ترجمہ الگ کیا ہوتا ہے، با محاورہ الگ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 5 آیات میں جو سب سے آپ کو اچھی آیات آتی ہیں، جن کا ترجمہ سب سے بیسٹ آتا ہے، ان کا انتخاب کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 15 نمبر کی ہوتی ہیں ٹوٹل، یعنی 5 نمبر کی ایک آیت ہوتی ہے، تو 15 نمبر اس میں سے ہوتے ہیں، اور آپ اس کا ترجمہ صحیح لکھیں تو 1 نمبر بھی اس میں سے کم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اب آپ دیکھیں ذرا دوسری بات کہ سورۃ البقرہ ہے پہلی سورت، اس کے اندر 286 آیات ہیں، لیکن آپ کے لیے جو سلیکٹڈ آیات ہیں وہ کتنی ہیں، وہ میں نے نیچے لکھ دی ہیں، وہ ہیں آیات نمبر 1 سے 7 تک شروع میں، اس کے بعد آیت نمبر 255 ہے جس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 275 ہے، اور اس کے بعد آیات نمبر میں سے 284 سے لے کر 286 تک۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کتنی آیات بنتی ہیں، 12-14 آیات ساری بنتی ہیں۔ تو یہ ان کا ترجمہ ہی آپ کو آنا ہے پیپر میں، تو ان کا ترجمہ آپ کر لیں، اس میں سے 1-2 آیت تو لازمی آئے گی، تو ان کو اچھے طریقے سے با محاورہ ترجمہ کریں، اور جب ترجمہ کرنے ہوں تو پھر اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ انہی کے الفاظ کے میننگ بھی آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے 15 نمبر پکے ہیں، اور پھر 5 نمبر کے میننگ آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے 20 نمبر تو یہ بن جاتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ ایک کویشچن جو آتا ہے، لانگ کویشچن ہے، وہ ہے کسی صورت کا تعارف بتایا جاتا ہے یا اس صورت سے متعلقہ کوئی ڈیٹیل پوچھ لی جاتی ہے، تو یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ جب ہم سوال کی ڈیٹیل میں آئیں گے تو پھر اس پر آپ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں تک بچہ 40 نمبر آرام سے لے لیتا ہے، یہ اس سے اوپر۔ اچھا، کسی کے 45 آتے ہیں، 46 آتے ہیں، 47 آتے ہیں، 49، وہ اس سوال کی بیس پر آتے ہیں۔ یہ جو لاسٹ والا ہے بہت اچھا لکھا ہوگا، 9 نمبر بھی مل جائیں گے، کسی نے آیات احادیث بھی ریفرنس دیا ہوتا ہے اس کو 10 بھی مل سکتے ہیں، تو 50 آ گئے، 9 آئے تو 49 آ گئے، 8 آئے تو 48 آ گئے، 7 آئے تو 47 آ گئے۔ تو یعنی یہ کویشچن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے ترجمۃ القرآن میں کتنے مارکس آئیں گے، کیونکہ اس سے اوپر والے یہ جو کویشچن ہیں اس میں موسٹلی بچے پورے نمبر لے لیتے ہیں۔ تو اب آپ یہ کویشچن جو ہے انشاءاللہ ہم اس کا بہترین ہیڈنگ بنا کے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے اور کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ یہ ایک انتہائی آسان سا پیپر ہے، لیکن اس میں آپ چاہیں تو فل نمبر لے سکتے ہیں، 50 مارکس لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے جو ہیں اسٹوڈنٹ دوست ہیں ان کو بتائیں، تاکہ آپ گھر بیٹھ کے اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ شکریہ۔